اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دیتا ہے کہ جہاں برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے نا، کسی کو بلندی دیتا ہے، عروج دیتا ہے نا، تو اس کی کیا ہے گا، دینے کی طریقے کیا ہے گا، کیا کوانٹٹی دے گا، کیا کوالٹی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی کہہ رہا ہے، کوالٹی یعنی برکت دے گا۔ اور ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو 1 کروڑ 2 کروڑ دے گا، نہیں 1 لاکھ دے گا، 1000 دے گا، مگر 1000 میں برکت ہوگی۔ اس کی بات مانو گے تو برکت سے نوازے گا، اور وہ برکت تمہیں زیادتی دھیرے دھیرے نظر آئے گی اس کی۔ مگر ہم کیا سمجھتے ہیں، بہت سارا دے دے گا، مگر بہت سارا اس کو دیتا ہے جس کے لیے ڈھیل ہوتی ہے، اور برکت والا اس کو دیتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے نا، تو اصل تو دنیا مقصود ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، دنیا ضرورت جتنی گزارنی ہے، یہی مقصد نہیں کہ یہی تمنا اور یہی سب کچھ کہ بھئی اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی گاڑی، یہ سب ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو اتنی ترجیح دینا یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو دور کرنے والی بات ہوئی، کیونکہ صحابہ آئے، نبی آئے، اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اور مقصد دنیا کو نہیں بنایا، آخرت کو بنایا۔ اس کے لیے جنگ کے اندر بھی اگر ان کے سامنے سونے کا جو پہنتے نا تاج، وہ تاج کسی صحابی کے ہاتھ میں آ گئے نا تو لے کے گھر نہیں بھاگا وہ۔ اصل تو یہ تھوڑی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ جا کے امیر کے خیمے پھینک کے چلا گیا، اپنا فوٹو بھی نہیں پڑوایا کہ میں تمہارے کو دے کے جا رہا ہوں، میرے کو رستے میں ملا۔ ہم جیسے کو اگر کوئی بڑا کام کرے تو بہت باتیں کرے، میں نے ایسا کرا، یوں گیا، میرے کو ملا، پھر میں نے ایمانداری کری، سیلفی۔ وہ صحابہ کے اندر اخلاص ایسا بھرا ہے کہ کوئی سیلفی، کوئی دکھاوے کی کوئی کیڑا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہتا۔ تو اگر اس کی بات مانو گے تو تم اس کی نوازشوں کو دیکھو گے، اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو دیکھو گے کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بھی پتہ چلتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ رحمت بنے گی اللہ کی طرف سے، اور ظاہر سی بات ہے ہم جیسا کرتے ویسا بھرنا تو آتا ہی ہے۔ آدمی نے غلط کیا ہے، اب جیسے برکت، تو کس کو کہتے برکت؟ 4 بھائی تھے، 4 بھائیوں نے تقسیم کی باری ہے کہ اماں کے حیاتی میں ہی وہ کہ میں یہ مکان لے لیتا ہوں، وہ کہتا میں مکان یہ لے لیتا ہوں۔ تو جو دیندار تھا، نیک تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ماں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ خوب دے گا۔ اسے سامنے سے بھائیوں کا تم میرا حصہ بانٹ لو، میں تو اماں کو لے کے جاتا ہوں۔ اور وہ تو دنیا دار والے ہوتے ایسے جن کو بہت دنیا پڑی ہوتی ہے، ہاں بھائی بہت اچھا فیصلہ ہے، جا لے جا بھائی، ہمارا تو بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ وہ غریب تھا، گھر لے گیا اپنے، اور خدمت خوب کری ماں کی، بہت خدمت کری۔ ماں کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد خواب میں کسی نے کہا کہ جا دیکھ فلاں جگہ پہ پتھر ہے، اور اس پتھر کو تو ہٹائے گا نا تو اس کے اندر 30 درہم ہے۔ تو کہ اس نے پوچھا برکت ہے اس کے اندر؟ تو کہ برکت نہیں ہے۔ اٹھا، خواب کی بتائی، خواب اپنے بیوی کو کہا، تو بیوی نے کہا بہت ضرورت ہے، جا کے لے لو نا۔ کیا برکت نہیں ہے؟ برکت کو تو کیا سمجھتی ہے؟ یہ تو آیا نہ گیا، ہمارے پاس جو مال ایسے ہی آ گیا ہے کسی کا، اس میں تم دیکھو برکت نہیں ہوتی۔ یا حلال ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت اچھے ہوتے ہیں، حرام ہوتا ہے تو اس کے اثرات خراب بھی ہوتے ہیں نا، برکت نہیں ہوتی۔ وہ تو نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر خواب میں آیا کہ جاؤ پتھر ہٹا، 15 درہم پڑے ہوئے اور تو لے لے۔ تو کہ اس میں برکت ہے؟ تو کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ پھر بیوی کو کہا، بیوی نے کہا 30 میں سے 15 ہو گئے، تم پہلے چلے جاتے۔ بیوی کی بات سننے کی، مگر کام وہ کرنے کا جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ آدھی عقل کی ہے، اپنے اس کی برائی نہیں کرتے ہیں، مگر عام طور پہ آدمی وہاں ہی پھنستا ہے جہاں بیوی کی بات مان کے چلتا ہے۔ وہ جہاں گھر کے اندر بیوی کی چلتی ہے، اس گھر کے اندر سمجھو اس کے لیے بہتر ہے کہ زمین کھود کے زمین میں گھس جا۔ تم دیکھو رشتہ ناطے کا ٹوٹنا، گھر کا بے سکون ہونا، عورت کی چلے گی، مگر یہ بندہ کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ پھر تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا 1 درہم ہے، تو اس نے پوچھا برکت ہے؟ تو کہ ہاں برکت ہے۔ تو کہ ہاں میں گیا، 1 درہم لیا، کئی سالوں سے یا کئی دنوں سے مچھی نہیں کھائی، تو کہ مچھی کھائیں گے۔ مچھی لینے گیا، وہاں سے مچھی لی اور گھر پہ آ کے کہا لو مچھی پکاؤ۔ بیوی کے جو بولنا تھا بول دیا ہوتا۔ مچھی اس نے دھوئی، کاٹی تو اندر سے موتی نکلا۔ اب موتی نکلا تو بیوی نے بتایا اس کے اندر موتی ہے۔ اس نے جانکار لوگوں کو پوچھا تو کہ اس کا تو بہت بڑی قیمت آتی ہے، یہ تو کوئی نہیں دے سکتا سوائے بادشاہ۔ وہ بادشاہ کو بڑا شوق تھا ایسے موتی نے، سونے نے، ہیرے رکھنے کا۔ وہ اس کے پاس گیا، وہ ایماندار تھا، اس نے کہا 1 موتی کے میں تیرے کو اتنے دے دیتا ہوں۔
اتنے دیتا ہوں، یعنی اتنی بڑی رقم کہ بیٹھے بیٹھے وہ کھائے گا، اس کی جو نسل ہے وہ بھی بیٹھ کے کھائے گی. اس کو کہتے ہیں برکت. پر ہم کیا مانگتے ہیں؟ 1 کروڑ کی چوتھائی دے دے، چھپڑ پھاڑ کے دے دے. برکت اور عافیت دعاؤں کے اندر یہ 2 چیز ہونی چاہیے. اللہ برکت دے، عافیت والی روزی دے. کبھی تم روزی مانگی، روزی دے، روزی دے، روزی دی اللہ تعالیٰ نے، مگر عافیت نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ سکتے، عافیت نہیں ہے، آرام ہی نہیں کر سکتے، نہ گھر بار میں بچوں کے وقت نہیں دے سکتے. عافیت کیوں نہیں مانگی؟ تو یہ اگر کسی کو دے دے اللہ تعالیٰ تو دیتا، ایسا نہیں کہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ دنیاوی نظریہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم آخرت کے انعامات کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. یقین نہیں رکھتے ہم. یقین برائے نام زبان پہ ہوتا ہے، دل پہ نہیں ہوتا. مگر دنیا کی باتیں آتی ہیں تو فوراً فالو اور فوراً فیلو، بھاگو دوڑ لگاؤ اس کے پیچھے. کوئی بھی کام لے لو، دنیا کا کام بتایا گیا، کوئی انعام بتایا گیا، کوئی تمہارے کو ترقی بتائی گئی، آخرت کے بارے میں ترقی بتائی گئی، تمہاری دوڑ دیکھو کہاں چل رہی ہے. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ بھئی یہ تم اپنی آخرت 60-70 سال کی زندگی کے لیے برباد کرو. ہمیشہ کی زندگی ہے، واپس دوبارہ آنا ہی نہیں ہے. مگر کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اوہو کتنا چھپڑ پھاڑ کے دیا، یہاں فیکٹری ہے، یہاں وہ ہے، وہاں وہ ہے. کاش کے اپنے پاس ہوتا. تو قارون کے پاس بھی تھا، وہ لوگ لال ٹپکاتے تھے، پھر اس کو عذاب پہ دیکھا، بھائی جیسے ویسے برابر ہے بھائی، نہیں چاہیے ہماروں کو.